بندہ ہماری ذات پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین۔ درود پڑھو بر محمد و آلہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ صلوات۔ تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس اللہ کے لیے جس سے علی جیسا امام سجدہ کرنا فخر سمجھتا ہے، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں پر کہ جن پر وہ خود مشغول درود پاک رہتا ہے۔ چار مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے۔ ماں حسین کی تمہیں سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، کہا ہے یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میری بات سننی ہے، سمجھنی ہے، پھر میرے ساتھ بولنا ہے۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ منا کے جشن بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ ماں حسین کی تمہیں سلامت رکھے۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ کائنات عالم اللہ نے جو سب سے اہم اور قیمتی ترین چیز علی کے شیعوں کو عطا کی، وہ کسی اور کو نہ دی، وہ ہے امامت۔ لفظ ہے امام، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، 2 الف ہوں 2 میمیں ہوں تو بنتا ہے امام۔ الف نمائندہ ہے اللہ کا، میم نمائندہ ہے محمد کا۔ الف نمائندہ ہے اللہ کا، میم نمائندہ ہے محمد کا۔ جو ایک ہی وقت میں توحید اور رسالت کی نمائندگی کرے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ سلامت رہے۔ اللہ نے 5 عہدے بنائے مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ پہلا عہدہ خلافت، عہدہ رسالت، عہدہ نبوت، عہدہ امامت، اور 5واں عہدہ ولایت۔ پہلے 4 عہدے
مخلوق پہ ختم ہو جاتے ہیں. پانچواں عہدہ ولایت اللہ سے شروع ہوتا ہے, علی پہ ختم ہوتا ہے. یعنی ولایت کی ابتدا کا نام اللہ ہے, ولایت کی انتہا کا نام علی ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے, ماں حسین کی تمہیں سلامت رکھے. 5 عہدے بنائے مخلوق کی ہدایت کے لیے. پہلے 4 مخلوق کے اندر ہوتے ہیں, یعنی مخلوق سے شروع ہوتے ہیں, مخلوق پہ ختم ہو جاتے ہیں. 5واں عہدہ ولایت اللہ سے شروع ہوتا ہے, علی پہ ختم ہوتا ہے. یعنی ولایت کی ابتدا کا نام اللہ ہے, ولایت کی انتہا کا نام علی ہے. ولایت کی انتہا کا نام علی. آج لوگ کہتے ہیں جی علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے, علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے. میں انہیں کہتا ہوں اپنے ذہنوں سے یہ خیال نکال دو. علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں, بلکہ کعبہ علی کی وجہ سے عزت دار. محسن رضا جعفری مکتب امام جعفر صادق کے منبر سے پوری امت مسلمہ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ آدم صفی اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. نوح نجی اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. الیاس نبی ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. یحییٰ نبی ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. عیسیٰ روح اللہ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. یعقوب نبی ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. یوسف نبی ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. خود نبی محمد مصطفیٰ ہے مگر جائے ولادت کعبہ نہیں. میرے اللہ آدم سے لے کے خاتم تک جب کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا, پھر علی نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا جو تم نے اسے اپنا گھر دیا. آواز قدرت آئی, یہ کسی احسان کا بدلہ ہے. جب میرا نبی تنہا رہ گیا تھا تو ابو طالب نے اسے اپنا گھر دیا تھا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. ابو طالب تو نے میرے محمد کو اپنا گھر دیا, میں تیرے علی کو اپنا گھر دیتا. یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. یہ جو آپ ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں, یہ ماں کی شرافت کا نشان حیدر ہے. ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں, ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں. ماں کو فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں. ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں, ماں کو فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں. وہ تو ڈائن ہے دشمنی علی بانٹی جس نے, جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں. ماں حسین کی تمہیں سلامت رہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, برسر منبر محسن رضا جعفری اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے آواز دے کے کہتے ہیں علی کی ولایت کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے, نہ سنی ہونا ضروری ہے, نہ قم جانا ضروری ہے, نہ نجف جانا ضروری ہے. علی کی ولایت کو ماننے کے لیے ایک شرط ہے, ماں نیک ہونی چاہیے, باپ ایک ہونا چاہیے. حسین کی تمہیں سلامت رکھے. یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. علی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اپنی بے بنیاد عقل سے علی کو سوچنے کی کوشش نہ کر, کیونکہ عقل کو ابھی عقل نہ تھی تو علی تھا. عقل کو ابھی عقل نہ تھی تو علی تھا. سمجھ کو سمجھ نہ تھی تو علی تھا. اس دروازے پہ فقط اپنا سر جھکا کے رکھ, کیونکہ علی کو سوچنے والا مروان بنتا ہے, علی کو جھکنے والا سلمان بنتا ہے. یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. اللہ تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یہ جو ہاتھ ذکر حسین میں اٹھتے ہیں, اللہ ان ہاتھوں کو امام رضا کے روزے سے مس کرے. 13 رجب 30 عام الفیل, علی کی ماں چلی کعبے میں. علی کی ماں کعبے میں اس طرح جا رہی تھی جیسے کوئی عزت دار مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے. جیسے کوئی عزت دار مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے. 2 بندے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابو طالب کے حرم کو کعبے میں جاتے دیکھا. ہم نے ابو طالب کے حرم کو کعبے میں جاتے دیکھا. در پہ تالا لگا ہوا ہے. اب
اب بڑے بڑے قبیلے مل کے لگے ہیں تالا توڑنے کی کوششوں میں، تالا ٹوٹتا ہی نہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ یوسف نام کا ایک نبی تھا جس کی عصمت خطرے میں تھی، نبی بڑھتا گیا دروازہ کھلتا گیا، نبی بڑھتا گیا دروازہ کھلتا گیا، نبی بڑھتا گیا دروازہ کھلتا گیا۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے نا کہ جب کسی معصوم کی عزت کو بچانا چاہتا ہے تو ساتھ کھل جاتے ہیں، جب کسی کی دکھانا چاہتا ہے تو ایک بھی نہیں کھلتا۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں، جشن میں آئے ہو جشن کا ماحول بناؤ۔ 13 رجب کو علی کی ماں گئی کعبے میں، نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کہا جاہل تیرے سوال میں ہی تیرا جواب ہے۔ کہا اگر علی بھی صحابی ہوتے تو تو کبھی نہ کہتا کہ علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے۔ منافق نے جل کے کہا ہاں ایک فرق ہے، علی آئے اللہ کے گھر میں باقی آئے اپنے گھروں میں، علی آئے اللہ کے گھر میں باقی آئے اپنے گھروں میں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا سلام کر علی کی پاکیزہ ماں کو، اگر 13 رجب کو علی کی ماں کعبے نہ جاتی کعبہ خود چل کے ابو طالب کے گھر آ جاتا۔ اگر 13 رجب کو علی کی ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود چل کے ابو طالب کے گھر آ جاتا۔ جاتے ہوئے تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، آتے ہوئے 16 رجب 30 عام الفیل خانہ کعبہ کے باہر مکہ کا سارا مکہ جمع ہو گیا تھا۔ اب نبی آئے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، نبی کو ابھی آئے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب علی نے آنکھیں کھولی مسکرا کے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤں، یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اب ہماری کتابوں میں لکھا گیا کہ علی نے چاروں کتابیں پڑھ کے سنائی، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں علی نے صرف قرآن پڑھا۔ اب جب کعبے کی تاریخ لکھی گئی تو انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب دنیا میں آتے ہی محمد نے قرآن نہیں پڑھا پھر علی نے کیسے پڑھ لیا؟ کہا جب دنیا میں آتے ہی محمد نے قرآن نہیں پڑھا پھر علی نے کیسے پڑھ لیا؟ کہتے ہیں یہ شیعہ بڑے احمق لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، علی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے پاس سینس نام کی کوئی شے نہیں، تمہارے پاس شعور نام کی کوئی شے نہیں۔ محمد کا قرآن پڑھنا تو بنتا ہی نہیں، بنتا ہی علی کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو، میری بات سننی ہے سمجھنی ہے میرے ساتھ بولنا ہے، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ غازی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں جو بندہ بچپن سے ماں کی جھولی سے مدد سے سنتے آ رہے، داد بھی چاہیے دعا بھی چاہیے، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ چوتھا مصرع پڑھنا میرا حق بن جائے، میرا حق مجھے دینا رکھنا نہیں۔ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا۔ نا 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 منہ صرف کر کے بیٹھو، دل پہ ہاتھ رکھو، چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، بے ساختہ منہ میری طرف پھر جائے، دل پسلیوں کو توڑ کے ہاتھ پہ آ کے علی علی کرے، پھر بولنا ورنہ کوئی حق نہیں۔ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ کہتے علی نے قرآن کیسے پڑھ لیا؟ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا محمد کسے، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں۔ سلامت رہو۔ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ذہنوں میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا محمد کسے، قرآن تو کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ آخری بات کر کے ممبر بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے القطرہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پہ رسول خدا نے عمر کے بیٹے سے کہا
اے عمر کے بیٹے مجھے خدائے مقدس کی قسم جس نے مجھے رسول بنایا، مجھے خدائے مقدس کی قسم، میں نے اب دیکھنے کون سا بندہ ہے جو اس بات پہ نہیں بولتا، مجھے خدائے مقدس کی قسم جس نے مجھے رسول بنایا، اگر کوئی بندہ 1000 سال عبادت کرے، دن کو روزے رکھے، راتوں کو عبادت کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلوم ہو کے مارا جائے، اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل میں علی کا بغض ہوگا تو جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی۔ بہت ہی قبول جشن خداوند کرے